ادب کے غیر ادبی معیار، قسط 3/3۔ لہٰذا آئیے مندرجہ بالا طریقوں کو آزما کر دیکھیں۔ پہلا پوائنٹ، ورڈسورتھ نے اینٹے ولین سے ناجائز تعلقات پیدا کیے۔ ایک بچی پیدا ہوئی، پھر اس نے دونوں کو فرانس میں چھوڑ کر چپکے سے اپنے گھر کی راہ لی۔ شیلی نے 17 سالہ ہیریٹ ویسٹ بروک سے چوری چھپے شادی کی، اسے ماں باپ سے الگ کیا، پھر اسے چھوڑ کر میری گوڈون سے عشق لڑانا شروع کیا۔ ہیریٹ نے دریا میں ڈوب کر خودکشی کر لی، لیکن شیلی اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوا۔ بائرن نے اپنی سوتیلی بہن سے مباشرت کی، جو اولاد ہوئی اس کا منہ دیکھنا بھی اس نے گوارا نہ کیا۔ علاوہ بریں وہ اغلام باز بھی تھا۔ مارلو ایک عیاش اوباش غنڈہ صفت شخص تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سر ٹامس وال سنگم کی طرف سے مخبری اور جاسوسی کا بھی پیشہ کرتا تھا۔ شریفوں کے راز معلوم کر کے وال سنگم تک پہنچاتا تھا۔ فرانسیسی شاعر ویلاں پر چوری، ڈکیتی، قتل سب ثابت ہیں۔ ہمارے عہد میں زانزنے نے سارے افعال و اعمال قبیحہ کا مزہ چکھا ہے۔ اسے موت کی سزا بھی مل چکی ہے۔ اگر سارتر وغیرہ دل و جان سے کوشش نہ کرتے تو اس کا سر گیلوٹن کی نذر ہو چکا ہوتا۔ زیمبو کے جرائم کا حال کون نہیں جانتا۔ سیفو مشہور عورت پرست لیسبین تھی۔ آرڈن صاحب اس عمر میں بھی اغلام سے باز نہیں آتے۔ مشہور روسی شاعر الیگزینڈر بلوک، جس کا نام کمیونسٹ بھی ادب سے لیتے ہیں، جنون کی حد تک پہنچا ہوا شرابی اور عورت باز تھا۔ داستویفسکی جوئے میں اپنی بیوی اور ماں کو بھی خوشی خوشی ہار سکتا تھا۔ متبنی سے بڑا بزدل شرابی اور اغلام باز شاید سارے بغداد میں کوئی نہ رہا ہوگا۔ عمر القیس اور ایام جاہلیت کے دوسرے شعراء کا تو پوچھنا ہی کیا۔ اردو فارسی کے جن شعراء کے حالات تھوڑے بہت معلوم ہیں، مثلا سعدی، وہ لوگ بھی کسی سے کم نہ تھے۔ آخر عرفی اور نظیری غدار وطن ہی تو تھے، جو ایران کی عظمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف روٹی کی خاطر ہندوستان میں آ بسے تھے۔ ہٹلری پالیسیوں کی تائید کرنے والا اسٹیفن جارج سے لے کر جانوروں کی حد تک جنس زدہ گوئٹے تک، ہر شخص کے دامن پر کوئی نہ کوئی گہرا اخلاقی دھبا موجود ہے۔ گوئٹے سے بڑھ کر سامراج وادی کون ہوگا؟ شیکسپیئر نے جس بے حیائی سے انگریزی سامراجی نظام کے استحکام کے گن گائے ہیں، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ تو کیا ان کے کلام میں یہ ساری خباثت، یہ ساری اخلاقی گراوٹ، یہ ساری گناہ گاری، جھوٹ، بے مروتی، بے وفائی بھری ہوئی ہے؟ شیکسپیئر تو شیکسپیئر تھا۔ زانزنے کی بھی تحریریں پڑھ کر کوئی شخص اغلام باز یا چور یا خونی نہیں بن جاتا۔ دوستویفسکی کے ناول اور افسانے جوئے کی کشش سے قطعاً عاری ہیں۔ یقین ہی نہیں آ سکتا کہ انسانی روح اور خدا و کائنات، گناہ و سزا کے گہرے مسائل پر اتنی مکمل دسترس رکھنے والا دوستویفسکی جوئے کی میز پر کمینہ ترین شخص سے بھی کمینہ بن جاتا ہوگا۔ شیکسپیئر کو اسٹیبلشمنٹ سے اس درجہ محبت تھی کہ ہنری پنجم، جو شہزادگی کے زمانے میں اچکے پن، شراب خوری اور عورت بازی کے علاوہ کسی چیز سے سروکار نہ رکھتا تھا، بادشاہ ہوتے ہی اپنے لنگوٹیا یار فالسٹاف کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے اور اسے دل شکستہ مرنا پڑتا ہے۔ میر جیسا خوددار اور بد دماغ خود لکھتا ہے کہ اس نے کئی برس گداگروں کی طرح گزارے اور عرصے تک اس امیر سے اس امیر کے دروازے تک مارا پھرا۔ ہم آج کے نوجوانوں کو LSD کا شوق کرتے ہوئے دیکھ کر ناک بھونچ چڑھاتے ہیں۔ اقبال نے اسی طرح کا سرور حاصل کرنے کے لیے بھنگ سے لے کر افیون تک کون سا نشہ نہیں کیا؟ مگر ان لوگوں کے کلام میں یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ اردو شاعری میں سب سے زیادہ پرکشش اور دلچسپ اور ذہنی حیثیت سے سریع الاثر اور دیر پا اثر رکھنے والا کلام غالب کا ہے۔
اعلیٰ ہمتی، بلند حوصلگی، فکر کی رسائی، کائنات کے جملہ اسرار سے دلچسپی جتنی غالب کے کلام میں ہے، اقبال کے یہاں بھی نہیں۔ یقین نہیں آتا کہ یہ شخص کسی انسانی کمزوری کا بھی شکار ہوگا، لیکن انگریزوں اور دوسرے امیروں کی دریوزہ گری تو الگ ہے۔ دستمبو میں ہندوستانی حریت پسندوں کو جن ناموں سے یاد کیا گیا ہے وہ پوری ہندوستانیت پر بدنما داغ ہیں۔ آج کون نہیں جانتا، اور اس وقت بھی کسے نہیں معلوم تھا کہ ولیم فریزر ریزیڈنٹ دہلی کے قتل میں ہندوستانیوں کے اس طبقے کا ہاتھ تھا جو انگریزی سامراج سے نالاں اور اس کا شاکی تھا۔ ممکن ہے کہ نواب شمس الدین کی مخبری غالب نے نہ کی ہو، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دلی کے انگریز سٹی مجسٹریٹ سے جس کو اس قتل کی تفتیش تفویض ہوئی تھی، غالب کا بہت ربط ضبط تھا، اور تفتیش کے دنوں میں وہ غالب کے یہاں آیا گیا۔ بہرحال یہ سب مفروضے ہیں، لیکن یہ مقطع تو مفروضہ نہیں ہے۔ غالب ستم نگر کے چو ولیم فریز رے، زی سانز چیر دستی آدھا شود ہلاک۔ یہ کون سے آدھا ہیں جن کی چیرہ دستی کا رونا رویا جا رہا ہے؟ یہ شعر عملی غداری نہ بھی ہو تو ذہنی غداری یقیناً ہے۔ تو پھر غالب کے سارے کلام میں اس کا انعکاس کیوں نہیں ہے؟ غالب اگر اتنے پست کردار تھے تو ان کا کلام اس قدر اعلیٰ کیوں ہے؟ اتنا ہی پست کیوں نہیں ہے جتنا ان کا کردار تھا؟ پوائنٹ نمبر 2۔ اب ایک اور شاعر لیجئے، امیر مینائی۔ حضرت مولانا امیر احمد امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حال بزرگ تھے، احکام شرعی کے اس قدر پابند کہ ان کے نوکر کو 40 برس کی ملازمت میں یہ تمنا ہی رہ گئی کہ صبح کے وقت وہ میاں کو پہلے سلام کر لے، لیکن امیر ہمیشہ سلام میں سبقت کرتے تھے۔ لیکن ان کی شاعری میں کون سا ایسا فاسقانہ عنصر نہیں ہے جسے ہم بہو بیٹیوں کے لائق سمجھتے ہوں؟ حسرت نے فاسقانہ کلام کی پرزور مدافعت کی ہے۔ ان کی شاعری عشق بازاری اور سستے جذبات سے لبریز ہے، لیکن انہوں نے زندگی میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کو شاید آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہو۔ فردوسی سے بڑھ کر تنگ قومیت کے جذبے سے بھرپور کس کا کلام ہوگا، اور ڈینٹی سے زیادہ کس کا کلام مذہبی تنگ نظری کا آئینہ دار ہوگا؟ لیکن ان کے بارے میں تو کسی نے نہیں لکھا کہ وہ نہایت تنگ نظر، متعصب، نامناسب کردار کے لوگ تھے۔ پوائنٹ نمبر 3۔ فردوسی ہی کو پھر لیجئے، کہنے کو مسلمان تھا، لیکن اس نے راگ گائے قدیم ایرانیوں کی عظمت کے، جو آتش پرست اور ہر طرح سے کافر اور مشرک تھے۔ ان میں کینہ توزی، بے ایمانی، دھوکے بازی، خون ریزی برائے خون ریزی کا شوق، ہمارے آپ کے لاحیہ اخلاق سے بے خبری، یہ تمام خواص پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا فردوسی کی شاعری لچر اور معمولی شاعری ہے؟ اس کا کلام آج تک ایرانی قوم پرستی اور نسل و نسب پر افتخار کے تصورات کا سرچشمہ ہے۔ لیکن کیا اسی وجہ سے فردوسی کی شاعری کو ہم کوڑے خانے میں پھینک دیں؟ آج کل شاعری سے صحت مند عناصر، صالح عناصر، مستحسن عناصر کا بہت تقاضا کیا جاتا ہے۔ جس نقاد نما سیاستداں کو دیکھیے، صحت مند عناصر کا جھنڈا لیے شاعروں پر چڑھا آتا ہے۔ مجھے تو فردوسی اور ڈینٹی کیا، ایلیٹ، ٹیگور، شیکسپیئر اور غالب میں بھی بہت سے غیر صحت مند عناصر نظر آتے ہیں۔ کیا بلحاظ کلام، کیا بلحاظ کردار۔ ایلیٹ کی تو زندگی بھر یہ تمنا رہی کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو رومن کیتھولک بنا ڈالے۔ اس کے باوجود وہ جنگ عظیم کا مخالف بھی نہیں تھا۔ شیکسپیئر اور غالب کا حال آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ ٹیگور کا بس چلتا تو وہ ہم سب کو اپنی شاعری کی افیون گھوٹ گھوٹ کر ہمالیہ پہاڑ میں سلا دیتے، تو کیا ہم ان سب کو بڑے شاعروں کے زمرے سے خارج کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ شاعری میں اظہار ذات کچھ اس قسم کی سطحی، اوپر نظر آنے والی ریاضیاتی چیز نہیں ہے کہ ادھر مشین کا بٹن دبایا
ادھر کاغذ پر ہزاروں اعداد میزان کھٹ کھٹ نمودار ہو گئی۔ شاعر جس ذات کا اظہار کرتا ہے وہ ایک انتہائی پیچیدہ، پراسرار اور تقریباً ناقابل فہم چیز ہے۔ اظہار ذات پر اصرار کرنے والے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس پیچیدہ اور پر اسرار چیز کو ظاہر کرنے کی پوری آزادی ہو، اس کے اوپر سیاسی احرام و تحریم کے پردے نہ ہوں۔ کسی شخص کو شاعر ہونے کے لیے صرف شاعری درکار ہے۔ اگر یہی چیز نہیں ہے تو وہ ہزار اعلیٰ کردار کا مالک ہو، بہترین نظریہ حیات کا حلقہ بگوش ہو، اسٹیبلشمنٹ سے بالکل بے بہرا ہو، وہ شخص شاعر نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر غالب کا کردار مثالی انسان کا کردار ہوتا تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ وہ شاعر بھی اعلیٰ درجے کے تھے اور عام انسانی کمزوریوں سے مبرا بھی تھے، لیکن میں انہیں صرف اس لیے شاعر ماننے سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان میں بہت سی اخلاقی کمزوریاں تھیں۔ مثلا وہ تیسرے درجے کے انگریزی حاکموں کے سامنے گھٹنے بھی ٹیک دیا کرتے تھے، یا انہیں اپنے ممدوحوں کا اتنا بھی پاس نہ تھا کہ اکثر ایک ممدوح کے مر جانے پر وہی قصیدہ دوسرے ممدوح کا نام لکھ کر چالو کر دیا کرتے تھے، یا وہ اپنے گھر میں جوا کھلاتے تھے اور کمیشن وصول کرتے تھے وغیرہ۔ ناوابستگی اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہو؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر ہم یہ دکھا سکیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے انحراف اچھی شاعری کا ضامن ہے اور اس کے ثبوت کے لیے ادبی معیاروں کی سطح پر بات کریں تو میں مان سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے انحراف شاعری کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو بہرحال ثابت ہے کہ جو شخص کسی نظریے سے وابستہ ہے اس کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر رہنا ممکن نہیں۔ لہٰذا اگر اسٹیبلشمنٹ سے انحراف اچھا ہے تو اس کے لیے ناوابستہ بھی ہونا ضروری ہے۔ وابستگی اور اسٹیبلشمنٹ میں دانت کاٹی روٹی والا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ وابستگی اور شاعری میں خدا واسطے کا بیر ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شاعری وابستگی کی متحمل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ہے کہ وابستگی شاعری کو نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ اس لیے کہ شاعری جانے بوجھے پہلے سے سمجھے ہوئے، خارج سے حاصل شدہ، پہلے سے منظور شدہ تجربات کے اظہار کا نام نہیں ہے، بلکہ شاعری کی حیثیت ایک انکشاف کی ہے۔ اس مسئلے کو میں نے اور کہیں واضح کیا ہے کہ شاعر کو پہلے سے یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ خود اس پر بھی اسی وقت منکشف ہوتا ہے جب وہ اسے کہہ لیتا ہے۔ وابستگی اس بنیادی اصول کی نفی کرتی ہے کیونکہ نظریہ بند شاعر کے رسپونسز اس کے نظریے کے محکوم ہوتے ہیں۔ وابستہ شاعر کے ساتھ جو صورتحال پیش آتی ہے وہ اس مثال سے واضح ہو سکتی ہے۔ زید ایک وابستہ شاعر ہے، اس کی نظریاتی وابستگی نظریہ الف سے ہے۔ زید ایک نظم کہتا ہے، لیکن نظم کہتے وقت یا کہہ لینے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ نظم میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ نظریہ الف کی منظور شدہ پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مجبور ہو کر وہ یا تو نظم کو مسترد کر دیتا ہے یا پھر اسے توڑ پھوڑ کر نظریہ الف کی پالیسی کے مطابق بناتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وابستگی کی بنا پر وہ شاعری سے قاصر رہا۔ چند دنوں بعد نظریہ الف کی منظور شدہ پالیسی میں چند مصلحتوں یا بدلی ہوئی صورتحال کی بنا پر تبدیلی ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کل تک اس نے جو کچھ پرانی پالیسی کے تحت کہا تھا سب جھوٹا ہو گیا، اب اسے دوبارہ کوشش کرنی ہوگی۔ یہ سلسلہ زید کی زندگی بھر چل سکتا ہے۔ قدم قدم پر وابستگی آڑے ہاتھوں لیتی ہے۔ اس تمثیل کی بہترین مثال مخدوم کی نظم ہے جس میں انہوں نے لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگایا ہے۔
ایک زمانے میں کمیونسٹ پارٹی اچانک نظریہ پاکستان اور مسلم لیگ کی حامی ہو گئی تھی۔ مخدوم کو نظم کہنی پڑی، لیکن انہوں نے اسے اپنے کسی مجموعے میں شامل نہیں کیا، کیونکہ ہندوستان آزاد ہوتے ہوتے پالیسی پھر بدل گئی تھی، اور یوں بھی آزاد ہندوستان جس پر کانگریس حکمراں تھی لے کے رہیں گے پاکستان کہاں متحمل ہو سکتا تھا۔ فرض کیجئے کہ زید جو نظریہ الف سے ذہنی طور پر وابستہ ہے، شاعری کرتے وقت نظریے کی منظور شدہ پالیسی اور تقاضوں کو نظر انداز کر کے صرف اس طرح کی شاعری کرتا ہے جیسی کہ وہ کرنا چاہتا ہے یا از خود کرتا ہے۔ ایسی صورت میں زید کی وابستگی اس کی شاعری میں مخل نہیں ہوتی۔ وہ وابستہ ہے تو ہوا کرے، شاعری تو وہ اپنے ڈھنگ کی کرتا ہے۔ جس طرح امیر مینائی اگر مولوی یا صوفی صافی تھے تو ہوں گے، شاعری تو وہ اپنے رنگ کی کرتے تھے۔ لہٰذا وابستگی اگر ایک ذہنی رویے کی حد تک ہے لیکن اظہار ذات میں مخل نہیں ہوتی تو اس کا شاعری سے کوئی جھگڑا نہیں۔ ظاہری وابستگی چاہے جس نظریے سے ہو، اصل وابستگی شاعری سے ہونا چاہیے، اور یہی اصل ناوابستگی ہے۔ ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ میں بظاہر بالکل ناوابستہ ہوں، لیکن خفیہ طور پر کسی کو خوش کرنے یا مستقبل میں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایسی شاعری کرتا رہوں جو کسی مخصوص نظریہ حیات کے چوکھٹے میں پھٹ آ سکتی ہو۔ ایسی ناوابستگی دو کوڑی کی بھی نہیں۔ وہی حال اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ میر صاحب گداگری کے عالم میں بھی راجہ جگل کشور سے صاف کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری شاعری بالکل بکواس ہے۔ سودا کو لکھنؤ بلایا جاتا ہے، صاف انکار کر دیتے ہیں۔ بعد میں آصف الدولہ کے دربار میں کان دبائے حاضر ہوتے ہیں، لیکن موقع ہاتھ آنے پر آصف الدولہ کو ابن ملجم سے تشبیہ دینے سے نہیں چوکتے۔ اقبال حمید اللہ خان فرما روائے بھوپال کے حلقہ بگوش ہیں، لیکن سر اکبر حیدری کو زہر بھرا قطع لکھ کر ان کی تھیلی واپس کر دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف غالب امیروں کے حاشیہ نشینوں کی بھی مدح سرائی سے گریز نہیں کرتے۔ ہمارے عہد کے بڑے بڑے بت شکن ادیب حکومت کے انعام و اکرام کے متمنی رہتے ہیں۔ یہ سب فروئی باتیں ہیں۔ اگر شاعر اسٹیبلشمنٹ سے خوفزدہ ہو کر یا مرعوب ہو کر یا محکوم ہو کر اس قسم کی شاعری سے گریز کرے جیسی کہ وہ واقعی کرنا چاہتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے دور ہی رہنا بھلا ہے۔ لیکن اگر شاعر اسٹیبلشمنٹ سے دور رہ کر بھی اس کی چشم کرم کا متمنی ہے تو ایسی دوری سے کیا حاصل؟ شاعر اگر اسٹیبلشمنٹ سے متمتا ہو لیکن اپنے شرائط پر، تو وہ اس جھوٹے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے دور ہے لیکن دل ہی دل میں اس کی عنایت کا طلبگار بھی ہے۔ کیونکہ اول الذکر شاعر تو خارج سے حاصل شدہ نظریے کو مسترد کر کے بھی شاعری کر سکے گا، لیکن آخر الذکر جو ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کی نوازش کا دعاگو ہے، بھول کر بھی ایسی بات نہ سہے گا جو خارج سے حاصل شدہ نظریے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے جاری کردہ نظریے کے مفاد پر ضرب ڈالتی ہو۔ اصل معاملہ شاعری اور شاعرانہ ذات کے اظہار کا ہے۔ اگر آپ وابستہ رہ کر اور اسٹیبلشمنٹ کے فرد بن کر بھی ایسا کر سکتے ہیں تو شوق سے کیجیے، ورنہ خالی خولی ناوابستگی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا پوز اختیار کر کے آپ شاعر نہ بن جائیں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے، وہ لوگ جو بیک وقت وابستگی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تعلیم دیتے ہیں سیاست داں ہیں، ادیب نہیں ہیں۔ ناوابستہ ہو کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ممکن ہے، لیکن وابستہ ہوتے ہی آپ فوراً اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ یا موعودہ برادری کے رکن رکین بن جاتے ہیں۔ اس لیے اصل گناہ وابستگی کا گناہ ہے۔ آپ اس کے مرتکب نہ ہوں تو آپ کی شاعرانہ عاقبت میں فلاح ہی فلاح ہے۔ سن 1970